السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین، آج ہم اردو کی پہلی کتاب کا لیکچر نمبر 2 پڑھنے والے ہیں اور جس میں ہم پڑھیں گے پیغمبروں کا بیان۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پرانی باتوں کی طرح اس بار بھی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبروں کا بیان۔ پیغمبروں کا بیان۔ پیغمبر خدائے تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ پیغمبر خدائے تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں۔ اور لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں۔ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ بری باتوں سے روکتے ہیں اور خدا کا کلام سناتے ہیں۔ اور خدا کا کلام سناتے ہیں۔ جو لوگ ان کا کہا مانتے ہیں۔ جو لوگ ان کا کہا مانتے ہیں ان پر خدائے تعالی کی مہربانی ہوتی ہے۔ جو لوگ ان کا کہا مانتے ہیں ان پر خدائے تعالی کی مہربانی ہوتی ہے اور وہ اس کا انعام پاتے ہیں۔ اور وہ اس کا انعام پاتے ہیں۔ جو لوگ ان کا حکم نہیں مانتے جو لوگ ان کا حکم نہیں مانتے ان سے خدائے تعالی خفا ہوتا ہے۔ سے خدائے تعالی خفا مطلب غصہ ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے اور انہیں عذاب میں ڈالتا ہے اور انہیں عذاب میں ڈالتا ہے۔ خدائے تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ خدائے تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہزاروں پیغمبر دنیا میں پیدا کیے۔ خدائے تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہزاروں پیغمبر دنیا میں پیدا کیے جو سب سچے ہیں۔ اللہ تعالی کے پیارے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالی کے پیارے اور اس کے فرما بردار ہے۔ ساری خلقت سے بزرگ ہے۔ ساری خلقت سے بزرگ ہے۔ ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب کے بعد رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ ساری خلقت سے بزرگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب کے بعد رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ بڑے بڑے مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں۔ بڑے بڑے مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے مشہور پیغمبر کے نام یہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے سردار ہے۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا اور ان کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا اور ان کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ پیغمبروں کی بڑی بڑی ہدایتیں یہ ہیں: خدا کو ایک جانو، سب عیبوں سے اسے پاک مانو۔ خدا کو ایک جانو، سب عیبوں سے اسے پاک مانو۔ کسی کو اس کا شریک، یہاں پہ نقطہ مٹا ہوا ہے اس لیے ہم نقطہ دے دیتے ہیں، شریک اس کا، کاف کا تھوڑا ہلکا سے اس کو ہم بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا کاف الزرقا، ٹھیک ہے۔ اس کا شریک نہ بناؤ، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اسی کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھو۔ اپنی مرادیں اسی سے مانگو، اس کی یاد کبھی نہ بھولو، اس کے حکموں پر چلو۔ اچھے آدمیوں نے تو پیغمبروں کا کہا مانا، ان کو اپنا ہادی جانا، ہمیشہ ان کے فرما بردار رہے اور خدائے تعالیٰ کی خوشی حاصل کی، مگر بوڑھے آدمیوں نے ان سے منہ موڑا، ان کی باتوں کو نہ سنا، ان کے حکموں پر نہ چلے، انہیں تکلیفیں دیں، دکھ پہنچائے، ان پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے عذاب میں پھنسے۔ پیغمبروں اور ان کے فرما برداروں کو منکروں نے ستایا، دکھ دیا، مگر وہ ہمیشہ انہیں نصیحت کرتے اور اللہ کی راہ بتاتے رہے۔ اب بھی نیک آدمی دکھ اور مصیبت جھیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول نبی کریم، یہاں پہ اس کو ہم سمپل سا پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں چھوڑتے، مگر اللہ اور اس کے رسول نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں چھوڑتے۔ جب آدمیوں نے پیغمبروں کے وسیلے سے اپنے مالک کو جانا جب آدمیوں نے پیغمبروں کے وسیلے سے اپنے مالک کو جانا، اس کے حکموں کو سنا، اچھے اور برے کاموں کو سمجھا، تو ان پر واجب ہے کہ سب پیغمبروں کی عزت کرے۔ اس کے حکموں کو سنا، اچھے اور برے کاموں کو سمجھا، تو ان پر واجب ہے کہ سب پیغمبروں کی عزت کرے۔ نبی کو اپنی جان اور مال سے پیارا جانے۔ کسی پیغمبر کا نام اپنے منہ سے نکالے یا کسی دوسرے کی زبان سے سنے تو یہ کہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیغمبروں کو خدائے تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ پیغمبروں کو خدائے تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن شریف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ قرآن شریف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اب سب لوگوں کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کے حکموں پر نہیں چلتے اور اسے نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور اسی واسطے خدا ان سے راضی نہیں۔ اب سب لوگوں کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کے حکموں پر نہیں چلتے اور اسے نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور اسی واسطے خدا ان سے راضی نہیں۔ چلیے ناظرین، ایک بار اور ریپیٹ کر لیتے ہیں پورے سبق کو، تاکہ یہ میرا سبق اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ چلیے ایک مرتبہ آخری مرتبہ ریکیپ کر لیتے ہیں پورے سبق کا، تاکہ کلیئر ہو جائے۔ پیغمبروں کا بیان۔ پیغمبر خدائے تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وہ اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور خدا کا کلام سناتے ہیں۔ جو لوگ ان کا کہا مانتے ہیں، ان پر خدائے تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور وہ اس کا انعام پاتے ہیں۔ جو لوگ ان کا حکم نہیں مانتے، ان سے خدائے تعالیٰ خفا ہوتا ہے اور انہیں عذاب میں ڈالتا ہے۔ خدائے تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہزاروں پیغمبر دنیا میں پیدا کیے، جو سب سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کے فرما بردار ہیں، ساری خلقت سے بزرگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب کے بعد رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ بڑے بڑے مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں:
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے سردار ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا اور ان کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ پیغمبروں کی بڑی بڑی ہدایتیں یہ ہیں: خدا کو ایک جانو، سب عیبوں سے اسے پاک مانو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اسی کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھو، اپنی مرادیں اسی سے مانگو، اس کی یادیں کبھی نہ بھولو، اس کے حکموں پر چلو۔ اچھے آدمیوں نے تو پیغمبروں کا کہا مانا، ان کو اپنا ہادی جانا، ہمیشہ ان کے فرما بردار رہے اور خدائے تعالیٰ کی خوشی حاصل کی، مگر برے آدمیوں نے ان سے منہ موڑا، ان کی باتوں کو نہ سنا، ان کے حکموں پر نہ چلے، انہیں تکلیفیں دی، دکھ پہنچائے، ان پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے عذاب میں پھنسے۔ پیغمبروں اور ان کے فرما برداروں کو منکروں نے ستایا، دکھ دیا، مگر وہ ہمیشہ انہیں نصیحت کرتے اور اللہ کی راہ بتاتے رہے۔ اب بھی نیک آدمی دکھ اور مصیبت جھیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں چھوڑتے۔ جب آدمیوں نے پیغمبروں کے وسیلے سے اپنے مالک کو جانا، اس کے حکموں کو سنا، اچھے اور برے کاموں کو سمجھا، تو ان پر واجب ہے کہ سب پیغمبروں کی عزت کرے، نبی کو اپنی جان اور مال سے پیارا جانے، کسی پیغمبر کا نام اپنے منہ سے نکالے یا کسی دوسرے کی زبان سے سنے تو یہ کہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیغمبروں کو خدائے تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن شریف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اب سب لوگوں کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کے حکموں پر نہیں چلتے اور اسے نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اسی واسطے خدا ان سے راضی نہیں۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر روکتے ہیں اور ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ لمبا لیکچر ہے کیونکہ اس میں لمبا ٹاپک ہے، اس لیے لمبا لیکچر جا رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ لیکچر بہت بینیفٹ ہے۔ ویڈیو غور سے دیکھیے گا اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریے گا، اور جہاں پر بھی ڈاؤٹ کریٹ ہوئے بس اسی جگہ کمنٹ باکس میں وہاں پر لائن کو لکھ دیجیے گا، میں اس کو سمجھ جاؤں گا اور آپ کے کمنٹ کا پوری شدت کے ساتھ رپلائی کروں گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔